تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ جو دن ہیں یہ ہم لوگوں کے درمیان متداول کرتے رہتے، پھیرتے رہتے ہیں۔ بہت میں جب کچھ تکلیف ہوئی نا تو مسلمان بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو بدر جہاں پہ بے سر و سامانی کا عالم تھا، اس دن تو اللہ نے ہمیں بڑی فتح و نصرت عطا فرمائی، اور آج احد کے مقام پر ہمیں کفار کے سامنے بالکل نیچا دکھا دیا۔ اللہ نے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر آج تمہیں زخم لگا ہے، اگر آج تمہارا دل دکھا ہے تو کل بدر کے مقام پر بھی کسی قوم کا دل دکھا تھا، کسی قوم کو زخم آئے تھے، آج تمہیں زخم آئے، کل اس قوم کو زخم آئے تھے جن کو تم نے شکست دی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں، کبھی فتح، کبھی شکست، کبھی ریسیشن، کبھی بوم، مختلف حالتیں، اللہ مختلف حالتوں سے انسان کو گزارتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تاکہ اللہ جانے تو صحیح نا کہ تم میں صاحب ایمان کون ہے اور استقامت کس کے اندر ہے، کون ہے جو ثابت قدم رہتا ہے کہ جب اسے کامیابی ملی ہے تو وہ اس کامیابی کو بھی میری طرف منسوب کرتا ہے، آج اگر وہ تکلیف میں ہے تو اس تکلیف کو بھی وہ میری طرف منسوب کرے۔ میں کارساز ہوں، میں رب، میں طاقتور ہوں۔ ان ابتلاء و آزمائش کی گھڑیوں میں جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے کامیاب کرا دے دیتا ہے، اور جو چھوڑ جاتا ہے پھر وہ بھٹکتا چلا جاتا ہے، مختلف وادیوں میں، تباہی اور بربادی کی وادیوں میں پھر وہ بھٹکتا چلا جاتا ہے۔ ثابت قدم رہنے والا، صبر کرنے والا، اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا رہنے والا، وسائل پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والا، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، وہ صبر کرتا ہے۔ اس کے پاس دنیاوی مال و اسباب ہوں تو تب بھی نہ ہو تو تب بھی اس کا ان سے کوئی تعلق، کوئی غرض اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ ان وسائل دنیا کا مجبور ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کا مجبور ہوتا ہے، وہ اس تعلق کا مجبور ہوتا ہے، پھر وہ اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہے۔ یہ تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جو اس کا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو پھر وہ مضبوط تر کرتا ہے، اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے وہ قربانیاں دیتا ہے، پھر وہ اپنی قربانیوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور وہ قربانیاں اس کا رب اس کی قبول کرتا ہے، پھر اسے عزت و شرف سے نوازتا ہے، پھر اسے اکرام سے نوازتا ہے، پھر اس کی زندگی بھی بارونق بناتا ہے، اس کی قبر کو بھی رونق بناتا ہے، اس کی حشر کو بھی بارونق بناتا ہے۔ پھر وہ سلسلہ جب اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ گیا تو پھر انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کے لیے ہو جائے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔